مجھے لگتا ہے کہ میں ادھورا ہوں. کیوں؟ میں تو جو خواہش کرتا ہوں پوری ہوتی، پھر میرے اندر ادھورا پن کیوں؟ کس وجہ سے؟ میں نے کہا، میں نے خیر کافی بات کی وہ یاد نہیں، لیکن جو مثال دی وہ یاد ہے. میں نے کہا تمہارے دائیں گھٹنے میں درد ہے، تم بائیں پہ دوا لگا رہے ہو. جہاں تم میڈیسن استعمال کرتے ہو وہاں مرض نہیں، جہاں مرض ہے وہاں میڈیسن نہیں، تو درد تو باقی رہے گا. کہ یہ خلا تمہاری روح میں ہے، تم اسے گلیمر میں ڈھونڈ رہے ہو. روح کو کیا پتہ گلیمر کیا ہوتا ہے؟ روح کو تو اللہ اس کے رسول کا پتہ ہے. روح صرف دو چیزوں کو جائے، ایک اللہ کو، ایک اس کے محبوب کو. باقی چیزیں جسم کی ہیں، اور جسم میں ایک حد تک چیز جاتی ہے، آگے نہیں جاتی. جذبات کی دنیا میں جو چیز داخل ہوتی ہے اور اس کو سکون دیتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے. وہ ہے نہیں تو تم میوزک سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ہوگا نہیں. کہا تو کیا کروں؟ میں کہا تم 3 دن کے لیے تبلیغ میں جائے. وہ کہنے لگا میں تو ڈانس کرتا ہوں، میں تبلیغ کروں گا. اچھا کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اچھا بھی تو ہو. ہمارے یہاں عجب تصور ہے، کوئی غلط زندگی پر ہے اور تینوں کیا فائدہ نمازن. میرا گورنمنٹ کالج لاہور کا ساتھی تھا، اللہ نے اس کو بہت تبدیل کیا، لیکن وہ گوروں کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی. رنر تھا بلا درجے کا، ان سے ساتھ بیٹھ کے شراب پی لیتا تھا. اور سارے اسلام آباد میں بہت فیمس تھا. تو کبھی دروازے پہ گرا پڑا ہوتا، کبھی فٹ پاتھ پہ اپنے گھر، تو پولیس والے اٹھا کے اندر کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ پولیس والے اٹھا کے تھانے لے گئے. تو جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو نماز کا وقت ہو رہا تھا. کہنے لگا میرے لیے مصلی اور لوٹا لاؤ نماز پڑھنے. وہ کہنے لگے احمد صاحب راتیں کی کر دے رہا. کہنے لگا اس لیے تو نماز پڑھ رہا ہوں کہ گناہ ہوا ہے تو نیکی بھی تو کروں. ہمارے الٹا تصور ہے، تینوں کی فائدہ نماز آندا، تینوں کی فائدہ روزے آندا، تیرا تو کاروبار ہی حرام ہے، تیری تو روٹی حرام ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے. اللہ نے پرفیکشن نہیں مانگی، اللہ نے کاؤنٹنگ مانگی ہے کہ ہم کاؤنٹ کر لیں گے، وزن کر لیں گے. اگر تمہاری نیکیاں 51 ہیں اور گناہ 50 ہیں تو بس ہم تمہیں معاف کر دیں گے، 1 پر معاف کر دیں گے. اور اگر برابر ہیں تو کسی نے تمہیں دے دی تو بھی معاف کر دیں گے. کم ہیں نیکیاں تو پھر جتنی کم ہیں اتنی سزا دے کے صاف کر کے پھر جنت میں ڈال دیں گے. تو وہ کہنے لگا میں جاؤں. میں نے کہا جایا کرو. اس 97 کی بات ہے. 2001 میں وہ 3 چلے کے لیے نکلا. وہ 3 دن 4 مہینے کے لیے چلا. پھر مجھے اس کو فون آیا بالاکوٹ سے کہ میں ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ہے اور ٹوٹا ہوا فرش ہے، پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اور اس پر میں لیٹا ہوا ہوں. اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلز اور میوزک میں ڈھونڈتا تھا وہ سکون مجھے یہاں مل گیا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. پھر اللہ نے اس طرف جو چلا تو پھر ادھر بھی اس نے کمال کر دکھایا. کہتا تھا میں چاہتا ہوں میں جب مروں تو اللہ مجھ سے راضی ہے، میں نے تو اس کا جنازہ پڑھایا. میں نے دیکھا کہ کیسے اللہ اس سے راضی، جن سے راضی ہوتا ہے ان کے ایسے جنازے اٹھواتا. سبحان اللہ، کیا کمال ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواہشات کا ایک لامحدود قسم کا جہان ہے اندر. ٹائم، اسباب اس سے تھوڑے اور ٹائم اس سے تھوڑا. تو لہٰذا اب اگر ہم اس راستے پہ چل پڑے نا کہ یہ چاہتا ہوں، تھک جائیں. بڑے سے بڑا مالدار تھک جائے، کیونکہ جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اس دنیا میں ہو نہیں سکتا. ڈیزائن ہی اس کا وہ نہیں. اب یہ ایک پاؤ کا گلاس ہے، اس میں آپ آدھا کلو پانی ڈالیں گے تو بہہ جائے گا. لہٰذا یہاں کیا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو، پھر وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر دو. کہ جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو تب جا کر انسان کی تکمیل ہوگی. تو یہ اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تجھے راضی نہیں کر سکے،
جیسے کرنا تھا، تیری بندگی نہیں کر سکے جیسے کرنی تھی، تو تجھے دیکھنے کے بعد ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں ایک سجدہ کریں جیسے فیصل آباد میں کرتے تھے، ایک سجدہ، صرف ایک، 5 نمازیں ایک سجدہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سبحان اللہ، کیا بات کہی کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، یوں سمجھو تم نوکر تھے، میں مالک تھا، اور نوکر کے ذمے ہے مالک کی اطاعت کرنا۔ اب تم میرے پاس آئے ہو تو پوزیشن، حیثیت بدل گئی، یہ میرا مہمان خانہ ہے، یہاں جو بھی آتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے اور میں اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ دیکھیں یہ میزبان لوگ وہ دسترخوان بچھا رہے ہیں اور پلیٹیں رکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، میزبان کو فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو، دنیا میں تم غلام، میں آقا، جنت میں تم مہمان، میں میزبان، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، میزبان کی غیرت کے خلاف ہے کہ میزبان سے کام لے۔ اب تم یہاں صرف اپنی مرضی، چاہتیں پوری کرنے کے لیے آئے ہو، جاؤ موج کرو، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ سبحان اللہ، کیا کمال، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ قرآن کو دیکھو تو اللہ، اچھا ایک عجیب بات ابھی ذہن میں تو بتا دوں، ایک ہوتا ہے تشتہی جو اللہ قرآن میں کہا، ایک ہے تدعون، ترجمہ تو یہی ہے جو چاہو گے، جو دعویٰ کرو گے مل جائے گا، لیکن تشتہی اور تدعون میں فرق ہے۔ تشتہی